السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ایزل کی کہانی سناؤں گی۔ ایزل ایک بہت پیاری لڑکی تھی۔ اسے کینڈیز بہت پسند تھیں۔ وہ اپنے دادا جان کے ساتھ مختلف کینڈیز کی شاپس پر جاتی اور بہت سی کینڈیز کھاتی۔ ایک دن اس نے اپنے دادا جان کو بھی کینڈی شاپ بنانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور جلد ہی ایک کینڈی شاپ اوپن کر لی۔ وہ اپنی شاپ کے لیے مختلف قسم کی لذیذ کینڈیز لائے۔ ایزل یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ان کی شاپ بہت اچھی چلنے لگی۔ کینڈیز اتنی لذیذ تھیں کہ ہر وقت ان کی شاپ پر بچوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ کچھ دنوں بعد ان کی شاپ کے سامنے کسی نے بہت بڑی کینڈیز شاپ بنا لی۔ اب سب بچے وہیں سے کینڈیز خریدنے لگے۔ وہاں تو ایزل کی شاپ سے بھی زیادہ اچھی کینڈیز تھیں۔ مزیدار کینڈیز مختلف ڈبوں میں پڑی ہوئی تھیں۔ ہر جگہ خوبصورت ڈبوں میں پڑی کینڈیز دیکھ کر آخر کس کا دل نہ للچاتا۔ ایزل کی شاپ کے سب گاہک اس بڑی شاپ سے ہی کینڈیز خریدتے۔ یہ سب دیکھ کر ایزل کے دادا بہت مایوس ہو گئے، لیکن ایزل نے ہمت نہ ہاری اور آئس کریم کی ریسیپی سیکھ کر مزیدار سی آئس کریم تیار کی اور سیل کرنے لگی۔ ایک دن ایزل اپنی شاپ میں بیٹھی آئس کریم بنا رہی تھی کہ اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اس نے شاپ میں ادھر ادھر دیکھا تو وہ ٹیبل پر پڑے ایک خوبصورت کینڈی لینڈ کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جو لذیذ کینڈیز سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں کینڈیز سے بنا ایک خوبصورت پیلس تھا۔ کینڈیز کی شاپس تھیں اور کینڈیز سے بنے ہوئے لوگ تھے۔ وہاں پر پرنس اور پرنسس بھی تھے۔ ایزل یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن وہ دونوں پرنس اور پرنسس بہت پریشان بیٹھے تھے۔ ایزل نے ان سے پریشانی کی وجہ دریافت کی، جس پر انہوں نے ایزل کو بتایا کہ ہم کینڈی لینڈ میں اپنے ماما پاپا کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم دونوں ٹوئنز ہیں۔ کل ہمارا برتھ ڈے تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ بابا نے ہمیں ایک مشین گفٹ کی اور بتایا کہ اس مشین میں بیٹھ کر ہم کسی بھی دنیا میں جا سکتے ہیں، اور یہ بھی بولا کہ ابھی آپ اس مشین میں سوار نہ ہونا، کیونکہ ابھی آپ کو یہ مشین چلانا نہیں آتی۔ جب میں آپ کو یہ مشین چلانا سکھاؤں گا تو پھر آپ اس مشین میں سوار ہو جانا۔ ہم نے اپنے دوستوں کو اس مشین کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ہمیں اسے چلانے کے لیے اتنا اکسایا کہ آخرکار ہم مان ہی گئے اور اس میں سوار ہو گئے۔ پھر سیکھے بغیر ہی اسے چلانے لگے اور اس دنیا میں پہنچ گئے۔ اب اس میں نہ جانے کون سی خرابی آ گئی ہے کہ یہ دوبارہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیا آپ ہماری مدد کریں گے اس مشین کو ٹھیک کرنے میں؟ ایزل نے حامی بھری تو انہوں نے ایزل کو کھانے کے لیے ایک کینڈی دی۔ ایزل نے جیسے ہی وہ کینڈی کھائی تو وہ چھوٹی ہو کر اس کینڈی لینڈ میں داخل ہو گئی اور وہاں کے خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر لطف اندوز ہونے لگی۔ اس نے وہاں بہت سی خوبصورت کینڈیز دیکھی، مزے مزے کی آئس کریمز، لالی پاپس اور کپ کیکس کھائے۔ پرنس اور پرنسس نے اسے بہت کچھ دکھایا، خوبصورت کیک، کینڈیز کی بڑی بڑی مشینز، کینڈیز سے بھرے ہوئے باکسز۔ ایزل یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے پہلے اتنی ٹیسٹفل کینڈیز اور لالی پاپس کبھی بھی نہیں کھائے تھے۔ پھر اس نے ان دونوں کے ساتھ کینڈی لینڈ میں بہت انجوائے کیا۔ پھر انہوں نے ایزل کو وہ مشین بھی دکھائی۔ ایزل نے اس مشین کو ٹھیک کر دیا۔ پھر جب واپسی کا وقت آیا تو پرنس اور پرنسس نے اسے شکریہ کے طور پر ایک میجیکل کینڈی اسٹک دی، جو کہ پرنسس کو اس کے بابا نے دی تھی۔
اور کہا کہ وہ اس سے مختلف کینڈیز بآسانی تیار کر سکتی ہے، جیسے کہ اس نے اس کینڈی لینڈ میں کھائی تھی۔ پھر وہ اسٹک لے کر ایزل نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس شاپ میں آ گئی۔ پرنس اور پرنسس بھی اپنی مشین میں بیٹھے اور واپس اپنے کینڈی لینڈ میں چلے گئے۔ اب وہ کینڈی لینڈ ایزل کی شاپ سے غائب ہو گیا۔ ایزل اس میجیکل اسٹک سے کینڈیز بنانے لگی۔ وہ کینڈیز اتنی لذیذ تھیں کہ جو کوئی بھی انہیں ایک بار کھاتا دوبارہ کھانے ضرور آتا۔ بچے بڑے سب ان کینڈیز کے دیوانے ہو گئے اور اس طرح پھر سے ایزل کی کینڈی شاپ پر سب آنے لگے اور پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ایزل کی کینڈی شاپ اس علاقے کی مشہور کینڈی شاپ بن گئی۔ اسی طرح ایزل نے اور بھی بہت سی کینڈی شاپس بنا لی اور دوسرے بچوں کو بھی کینڈیز بنانا سکھانے لگی۔ تو بچوں، آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔